اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر۔ مقصد سورہ سبا کا بیان مقاصد اربعہ عالیہ، وہ چار بڑے مقاصد توحید، رسالت اور قرآن کی سچائی اور ایمان بالآخرہ، اور ساتھ میں شفاعت قہریہ کی نفی، وہ جو معزز مخلوق ہے ان کی عاجزی کے ذریعے ذکر کی جاتی ہے کہ وہ عاجز ہیں اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس کی تردید آیت نمبر 22-23 میں کی جاتی ہے۔ سورت 3 ابواب پر مشتمل ہے، باب اول آیت نمبر 9 تک، جس میں یہ مقاصد اربعہ عالیہ ذکر کیے گئے: توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ۔ یہ اب یہاں سے دوسرا باب ہے اور یہ آیت نمبر 21 تک ہے، اور اس دوسرے باب میں جو شرفائے اربعہ ہیں تو ان کی عاجزی وہ بیان کی گئی ہے اور ان کا عجز یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں الوہیت کی اللہ کے لیے ہیں اور وہی مالک ہے۔ اسی طرح گزشتہ آیات میں قیامت کا تذکرہ یہ تکراراً ذکر کیا گیا، تو اب یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ داؤد سلیمان پیغمبر ہیں، دنیا میں اللہ نے انہیں بادشاہت بھی دی ہے، ساتھ میں فرشتوں کا تذکرہ وہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے عاجز ہیں اور یہ سارے محتاج ہیں اور اللہ کی امداد کے محتاج تھے، تو ان کی عاجزی یہ بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ابو حیان اندلسی نے گزشتہ آیات میں انہوں نے قیامت کے تذکرے کے ساتھ اس واقعے کو لگایا ہے، داؤد کا بھی اور سلیمان کا بھی، چونکہ یہ آخری حصہ ہے قرآن مجید کا، تو اس میں یہ دو مضامین یہ کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں، اس بات قیامت اور شفاعت قہریہ کی نفی۔ تو بحر محیط میں ابو حیان اندلسی نے حضرت داؤد اور سلیمان کے واقعے کو یہ قیامت کے تذکرے کے ساتھ کہ گزشتہ آیات میں یہ قیامت کا بیان ہوا کہ ایک دن آنے والا ہے، تو جو لوگ وہ روز قیامت سے انکار کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے اور یہ ناممکن ہے، تو اب یہاں پہ حضرت داؤد کے واقعے میں، سلیمان کے واقعے میں بعض ایسے ناممکن کام وہ ذکر کیے گئے ہیں اور یہ دنیا میں حقیقت ہے۔ تو یہاں پہ بعض واقعات کہ دیکھو پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ وہ تسبیح بیان کرتے تھے،
پرندے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے لیے ہم نے لوہا وہ نرم کیا تھا، حضرت سلیمان کے لیے ہوائیں ہم نے تابع کی تھیں، اور ان کے لیے تانبے کو ان کے لیے بھی نرم کیا تھا، جیسا کہ داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ جنات ان کے تابع تھے۔ تو یہ تمام کام عام طور پہ عادتاً یہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ایک حقیقت ہے۔ تو تم لوگ قیامت میں دوبارہ اٹھنے کو کیوں بعید سمجھتے ہو اور کیوں ناممکن سمجھتے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام یہ مشہور اسرائیلی پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کی طرف انہیں بھی بھیجا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں حضرت طالوت کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ طالوت وہ بنی اسرائیل کے حکمران بنے، اور حضرت داؤد پہلے ان کے لشکر میں ایک مجاہد کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی۔ جالوت کافر کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ زبور یہ آپ پر ہی نازل ہوئی ہے، اور قرآن زبور کے متعلق بڑی تخصیص کے ساتھ ذکر کرتا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کیونکہ یہود اس کو یہ اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نہایت ہی ایک بہادر پیغمبر، اور اللہ نے انہیں بڑے شان و شوکت والی حکومت یہ دی تھی، اور سورہ صاد میں آ جائے گا، اسی دنیاوی بادشاہت کی وجہ سے قرآن نے انہیں خلیفہ کہا ہے کہ وہ میرے تابعدار تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، مفسرین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، قرطبی نے ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو امتحاناً ایک دن ایک فرشتہ یہ بیس بدل کر انسان کے بیس میں یہ ان سے ملا، اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ رات کو بیس بدل کر وہ اپنی رعایا سے اپنے متعلق وہ ان سے سوالات کیے کرتے تھے کہ آپ لوگ بادشاہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی شکایت ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تو ایک دن یہ اللہ نے حضرت داؤد پر امتحان کرنا چاہا، تو ایک فرشتے کو انسان کے بیس میں بھیجا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا جو انسان کے بیس میں تھا کہ داؤد بادشاہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ بڑے اچھے بادشاہ ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک خصلت ان میں نہ ہوتی تو وہ بڑے اچھے بادشاہ ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خصلت ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اگر اصل میں وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں اور بیت المال سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، تو اگر وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق کھاتے تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھر آئے اور انہوں نے یہ جانا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر ایک امتحان ہے، وہ روئے اور اللہ سے یہ درخواست کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ کہ انہیں کوئی پیشہ، کوئی صنعت وہ سکھا دے کہ وہ اسی محنت مزدوری کو کرتے رہیں اور اسی
سے اپنے لیے وہ پیسہ کمائیں اور وہ اس سے اپنا پیٹ بھی پالیں اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھی وہ پالیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور لوہا یہ ان کے لیے نرم کر دیا۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں، ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ لوہا یہ ان کے ہاتھ میں بالکل ایسے گندے ہوئے آٹے کی طرح یا گندے ہوئے کیچڑ کی طرح وہ ہوتی تھی کہ بندہ اس سے جو چیز وہ بنانا چاہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا یہ ایسے نرم تھا، بغیر اسے آگ میں نرم کیے ہوئے، جس طرح لوہے کو اگر اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو پہلے اسے آگ میں پگھلایا جاتا ہے، اسی طرح پھر اسے لوہے کے ذریعے وہ جو بڑے بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں تو ان سے اسے مارا جاتا ہے، پھر تب جا کر اس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام بطور معجزہ یہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا، تو وہ ان کے ہاتھوں میں بالکل ایک پگھلا ہوا، جیسے ایک گندا ہوا آٹا ہوتا ہے اور ایک کیچڑ ہوتا ہے، اور انسان اس سے جو بنانا چاہتا ہے تو وہ اس سے بنا سکتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، اور وہ اس سے جو جہادی لباس ہے، جنگوں میں استعمال ہونے والا وہ جو زرہ ہے، زرہ کہ جس سے ایک سامنے والے شخص کی تلوار کے وار سے، اسی طرح اگر کوئی تیر مارے تو اس سے یہ انسانی جان کی حفاظت کرتا ہے، تو زرہ بنانے کا پیشہ اللہ نے انہیں سکھایا، جیسے سورہ انبیاء یہ آیت نمبر 80 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور اللہ نے انہیں وہ زرہ بنانے کا پیشہ جو ہے وہ سکھایا کہ جو تمہیں بچاتا ہے تمہارے جنگ کے وقت۔ تو وہ جنگی لباس وہ بناتے تھے جو جنگ میں تمہاری حفاظت وہ کرتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ اسی سے پھر اپنا پیٹ پالتے تھے اور اپنے گھر والوں کا وہ پیٹ وہ پالتے تھے، اور اسی طرح کافی مال اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے مال میں برکت دی، اور اس سے وہ غریبوں اور فقراء پر بھی وہ خرچ کرتے تھے۔ یہ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے کہ وہ بیت المال سے وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، یعنی سرکاری تنخواہ وہ نہیں لیتے تھے، اور ایک یہ حضرت داؤد کا اسوہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے وہ کھاتے تھے، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسوہ ہے کہ ابن طبقات میں طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو اگلے دن، وہ تو بڑے تاجر تھے کپڑے کے، تو اگلے دن وہ بازار کی طرف نکلے۔ حضرت عمر نے کہا کہاں؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر، میرے ذمے تو میرے گھر کی ذمہ داری ہے، اور میں نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ تو حضرت عمر نے پھر ان کے لیے باقاعدہ بیت المال سے ایک تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی سرکاری خزانے سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تنخواہ انہیں آتی تھی وہ مہینے، تو باقاعدہ اسے اپنے ساتھ نوٹ کرتے تھے۔ تقریباً 2.5 سالہ دور ہے ان کا، اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کئی ایسے ان کے فیصلے ہیں ان کے بالکل ان آخری لمحات میں۔ ایک ان کا یہ فیصلہ تھا کہ حضرت عمر سے کہا کہ میں نے بیت المال سے ان 2.5 سالوں میں نے اتنی تنخواہ لی ہے اور میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اتنے پیسے
غنائم میں، غنیمتوں میں، جہادوں میں وہ آ گئے تھے اور انہوں نے وہ ایک ایک پیسے کا وہ حساب وہ انہوں نے لکھ کے رکھا تھا اور کہا کہ میں جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے تو وہ تمام پیسے، حضرت عمر کو یہ وصیت کی کہ وہ تمام پیسے دوبارہ میرے مال سے لے کر وہ بیت المال میں وہ دوبارہ جمع کروا دیے جائیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اسوہ ہے۔ حضرت عمر نے اسی لیے اس موقع پہ کہا تھا کہ لقد اتعب من بعدہ، حضرت ابوبکر نے یہ اپنے بعد والوں کے لیے کافی انہیں تھکا دیا ہے اور کافی ایک سخت اسوہ اور نمونہ جو ہے وہ ان کے لیے وہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ عام طور پہ لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کچھ وہ واپس کر دیں۔ کہ آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ اس دور میں عالم کے لیے اور جو لوگ علم کے ساتھ وابستہ ہیں تو اپنے لیے یہ جائز پیشے اختیار کرنا کہ جو ایک دور میں یہ 8ویں صدی ہجری تک جس عالم کے نام کے ساتھ اس کا پیشہ وہ ذکر نہیں ہوا ہوتا تھا، اس عالم کے فتوے پہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ کہ مطلب یہ کہ یہ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کرتا، اور لازماً جب اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کرتا تو پھر یہ حق کیسے بیان کرے گا؟ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ دین کے ذریعے اپنے پیٹ کو پالتا ہے۔ اسی لیے اس دور میں علماء اپنے ناموں کے ساتھ پیشے لکھتے تھے۔ مشہور عالم، مشہور فقیہ جی امام احمد ابن عمر خصاف المتوفا 261 ہجری، خصاف جوتے مرمت کرنے والے کو کہتے ہیں، آج جسے ہم موچی کہتے ہیں، جوتوں کے مرمت کرنے والا خصاف۔ اسی طرح امام ابو بکر جساس الرازی المتوفا 370 ہجری چونے کا کام کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل جو رنگساز ہوتے ہیں، رنگ کرنے والے، چونے کا کاروبار وہ کرتے تھے۔ اسی طرح مشہور عالم اور مشہور فقیہ جن کی فقہ کی کتاب بھی ہے، امام ابو الحسین احمد ابن محمد قدوری المتوفا 428 ہجری، یہ صاحب ہدایہ سے پہلے ہیں، 428 ہجری، قدوری قدر ہنڈیا کو کہتے ہیں، جس کو آج ہم کمہار کہتے ہیں، کمہار کہتے ہیں، اور پشتو میں ہم اسے کلال کہتے ہیں، جو یہ برتن بنانے والا ہوتا ہے اور یہ مٹی سے برتن بنانے والا مختلف قسم کے، قدوری قدر، اس صورت میں آ بھی جائے گا وہ قدور الراسیات، تو وہاں پہ بھی لفظ قدر آ جائے گا۔ اسی طرح امام غزالی محمد ابن محمد الغزالی 505 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ غزالی، غزال کپڑا بننے کو کہتے ہیں، جس طرح سورہ نحل میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ نقضت غزلہا، تو وہ کپڑا یعنی تار سے وہ کپڑا جو ہے وہ بناتے تھے، جیسے آج ہم اسے جولاہا کہتے ہیں جو کپڑے بنانے والا ہوتا ہے، لیکن آج جولاہا یہ یعنی کیسے، یعنی ان پیشوں کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور علماء اپنے لیے وہ جو جائز پیشے ہیں کہ جو عام طور پہ لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی برا جانتے ہیں اور ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جی آپ لوگوں نے کبھی کسی مولوی کو کسی کھیت میں ہل چلاتے ہوئے عام طور پہ نہیں دیکھا ہوگا، وجہ یہ کہ کام کو برا سمجھتے ہیں۔ کسی دکان میں دکانداری کرتے وقت، تولتے وقت آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح کسی کی پشت پر کوئی سامان لاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وجہ یہ کہ آج ہمارے ہاں یہ چیزیں علماء طبقے کے لیے یہ معیوب سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ عیب یہ ہے کہ آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے سامنے سوال کریں، یہ سب سے عیب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جو پیشے علماء اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے تھے، آج ہمارے اس معاشرے میں
ان چیزوں کو، ان پیشوں کو وہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس پر ایک مستقل کتاب ہے، اگرچہ وہ تو انصاب کے حوالے سے ہے۔ مشہور عالم 8ویں صدی ہجری کے امام سمعانی، ان کی کتاب ہے الانصاب۔ انصاب میں انہوں نے یہ مختلف نسب جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں عربوں کے، تو ان میں یہ تمام پیشے ان علماء کے انہوں نے یہ ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح امام حسیر چٹائیاں بناتے تھے، اور اسی طرح امام ابو بکر الحداد المتوفى 800 ہجری، شمس الائمہ الحلوائی حلوہ فروخت کرتے تھے، لیکن یہ پیشے وہ اپنے لیے یہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی لوہار تھے، کیونکہ لوہے سے بناتے تھے یہ مختلف اشیاء، تو لوہار تھے اور اپنی محنت کی کمائی سے وہ کھاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح یہ روایت یہ حضرت مقدام سے بھی ہے، مقدام ابن معدی کرب، ان سے بھی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، بہتر کھانا کسی نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو ہاتھ کی کمائی، ما کل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ۔ اسی لیے قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ جس میں حضرت داؤد کے لیے اس لوہے کو نرم کرنا، تو وہ کہتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ علماء کے لیے پیشوں کو جاننا اور پیشوں کو اختیار کرنا، یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہیں سیکھنا چاہیے، اور ان سے ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی عزت نہیں گھٹتی، بل ذالک زیادۃ فی فضلہم و فضائلہم، اس سے تو علماء کے شان میں اور بھی زیادتی آ جاتی ہے، ان کا رتبہ جو ہے وہ اور بھی لوگوں کی نظروں میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب آپ اوروں سے مستغنی ہو جاتے ہیں، اوروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو کہ آپ حق کو بھی بیان کر سکیں گے اور کسی اور کا آپ پر کوئی احسان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کے لیے یہ چیزیں، اور خصوصاً علماء طبقے کے لیے یہ باتیں یہ عیب بن گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس مسئلے پہ زیادہ شد و مت کے ساتھ رد بھی کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ آج دین پر یہ لینا اور دین پر یہ اجرت کمانا، یہ بالکل آج اس کی وہ جو برائی ہے تو وہ لوگوں کی نظروں سے وہ ختم ہو چکی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس پر تو علماء نے فتوے دیے، ہم کہتے ہیں کہ نقصان اس کا کتنا برآمد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ لے لے، لیکن اس کی وجہ سے کم از کم حق بات بیان کرنے سے اپنی زبان کو تو نہ روکے۔ نقصان اس کا کتنا برآمد ہوا ہے، علماء کی جو وقعت تھی، ان کی جو عزت تھی معاشرے میں، وہ لوگوں کی نظروں میں گٹ چکی ہے۔ اسی لیے انسان کو مستغنی ہونا چاہیے، انسان کو اس حوالے سے مخلوق سے وہ بے پرواہ ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے، فضلاً فضیلت، اور وہ فضیلت کیا تھی؟ اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا تھا، نبوت دی تھی۔ فضیلت یہ تھی اللہ نے انہیں بادشاہی دی تھی۔ فضیلت اور بھی بہت سارے اللہ نے انہیں یہ کسب کرنا یہ سکھایا تھا۔ یہ تمام یہ اللہ کی نعمتیں ہیں،
اور یہ اللہ کی فضیلتیں، اللہ کی طرف سے ان پر یہ انعامات تھے۔ یا جبالو، جی اے پہاڑوں، اور ہم نے حکم دیا تھا کہ یا جبالو اے پہاڑوں، اوبی معہو، اوبی اصل میں اواب یہ رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں، اواب رجوع کرنے والا، لوٹنے والا، لیکن یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح بیان کرنا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ قرآن کی دیگر آیات میں آتا ہے، جس طرح سورہ صاد آیت نمبر 18 میں آتا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کیا تھا اور وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اوبی مراد ہے تسبیح بیان کرنا اور پاکی بیان کرنا، اور تسبیح کے ذریعے بھی انسان اللہ کی طرف رجوع ہی کرتا ہے۔ یہ اوبی کہ تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اللہ کی، معہو اس داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ والطیرہ، یہ طیر یہ عطف ہے اسی یا جبال اس کے محل پہ، کیونکہ وہ منصوب ہے منادا کی وجہ سے۔ والطیرہ، اور اے پرندو تم بھی پاکی بیان کرو، اور پرندے وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پاکی بیان کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا، النا الانا یہ نرم کرنے کو کہتے ہیں، جس طرح غالباً وہاں پہ بھی آیا تھا سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لِنْتَ، تو آپ نرم ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک شخص کے متعلق ام المومنین کو آگاہ کیا کہ یہ شخص، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جیسے ہی وہ شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تو حدیث میں آتا ہے فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلِ، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ نرم باتیں کی، تو النا، اور ہم نے نرم کیا تھا لہو ان کے لیے الحدید لوہے کو، یہ ان عمل سابغات یعنی وَأَمَرْنَا داؤدا، اور ہم نے حکم دیا تھا داؤد کو، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ان عمل سابغات، یہ ان عمل سابغات کے بنائیں، سابغات یہ کشادہ زریں، زرہ وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے کہ جو فوجی پہنتا ہے اپنے سینے کے اوپر، تاکہ وہ سامنے والے دشمن اس کے وار سے پہل تو تلواریں اور تیر، انہی سے جنگیں جو ہیں وہ لڑی جاتی تھیں۔ اسی طرح نیزے وغیرہ، تو اگر کوئی اس پہ مارے بھی تو اس کی وجہ سے انسان کی جو جان ہے تو وہ محفوظ رہے۔ یہ ان عمل سابغات ان کے بناؤ، سابغات ان کشادہ زریں، زرہ جو ہے اور وہ جنگی لباس وہ بناؤ۔ وقدر فی السرد، وقدر فی السرد، اور یہ اندازہ رکھیں فی السرد، یہ ان کڑیاں جوڑنے میں۔ سرد اصل میں کہتے ہیں کہ سرد اصل میں عربی زبان میں لگاتار ایک کام کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ سرد سے مراد یعنی وہ جو کڑیاں تم جوڑتے ہو اس ذرہ کے بنانے میں، کیونکہ یہ ذرہ جب بنائی جاتی ہے تو اس میں ایک ایک کڑی کو آپس میں وہ جوڑا جاتا ہے، تو یہ کڑیاں جب تم بناتے ہو تو اس میں اندازہ رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کڑیاں اتنی تنگ بھی نہ ہوں کہ اسے پہننے میں دشواری ہو، بلکہ انسان اسے آسانی سے پہن سکتا ہو۔ اسی طرح اس میں یہ اتنی کشادہ بھی نہ ہو کہ اس پر اس کے اندر تیر جو ہے وہ جا سکتا ہو، نیزے کا وار جو ہے وہ جا سکتا ہو، اسی طرح انسان بچ نہیں سکتا۔ تو وقدر فی السرد یعنی مراد یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں بنائیں، لیکن یہ ایسے بنائیں کہ اس کی تیاری میں سمجھ بوجھ سے جو ہے وہ کام لیں،
اور ہر ایک چیز کو بالکل اندازے کے ساتھ اور بالکل یعنی فٹ جو ہے وہ بنائیں. وقدر فی السرد. اور اسی لیے ہر ایک چیز بنانے میں وہ تب ہی کارآمد ہوتا ہے کہ اس میں وہ تمام چیزوں کا وہ خیال رکھا جائے کہ وہ جس فائدے کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو. وقدر فی السرد. اور اندازہ رکھیں فی السرد کڑیاں جوڑنے میں. کڑیاں اس ذرے کے جوڑنے میں آپ اس کے اندازے کو ملحوظ رکھیں. وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اور عمل کریں نیک. سورہ مومنون میں آیت نمبر 51 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں، یہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو یہ حکم دیا تھا ہر دور میں ہر زمانے میں، کلوا من الطیبات کہ کھاؤ پاکیزہ خوراک، واعملوا صالحا اور عمل کرو نیک. مطلب یہ کہ پاکیزہ خوراک، اور پاکیزہ خوراک کون سی ہے؟ پاکیزہ خوراک یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور اس کے بعد عمل صالح کرے. وہ عمل صالح وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. وجہ یہ کہ وہ حلال روزی انسان نے اپنے پیٹ میں ڈالی ہے، اور اسی لیے پھر عمل کے لیے انسان مشتاق بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے. آج عبادت کے لیے ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رزق میں اور کھانے میں ہم احتیاط نہیں کرتے، بلکہ بس صرف یہ پیٹ کا یہ بوجھ ہم پر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پہ بس نوبت آئے بس وہاں پہ ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اسی لیے ایسے شادی بیاہ میں ہمارے اکثر یہاں پہ یونیورسٹی میں شاگرد وغیرہ جتنے آتے ہیں تو آئے دن، اور آج کل تو ماشاءاللہ شادیوں کا موسم بھی ہے، تو آئے دن کوئی نہ کوئی کارڈ وغیرہ وہ لاتے ہیں. تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو جس شادی میں یہ بینڈ باجے وغیرہ یہ تم لوگ اگر اسے بجاتے ہو اور اسے صبر نہیں کرتے تو میں ایسے طعام اور ایسے کھانے کو نہیں کہا تھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی حرام ہے، تو میں اسے کہتا ہوں ہاں میرے لیے حرام ہے. وجہ یہ کہ میں قرآن بیان کرتا ہوں، اور قرآن بیان کرنے والے یہ اگر آپ اسے حرام نہ بھی کہیں لیکن شبہ سے تو خالی نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے وما بینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں وہ مشتبہ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ان مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا تو اس نے اپنے آپ کو حرام میں واقع ہونے سے بچایا، اور جو کوئی شبہات میں واقع ہوا تو عنقریب وہ حرام میں بھی واقع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن بعض لوگ بس صرف پیٹ بھرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ یہ طعام یہ کہاں سے آیا ہے. لوگوں نے اس پر کوئی خلاف سنت طریقے تو نہیں کیے، لیکن بس صرف اسے اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی. اسی طرح میت کے ہاں لوگ آئے دن وہاں پہ بس خیرات کھانی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تو یہ ہے کہ میت والوں کو تم کھلاؤ، لیکن جی اس نے یہ تہیا کیا ہوتا ہے اور یہ گھر میں اسی لیے کھاتا نہیں ہے کہ میں نے فلاں میت والوں کے ہاں میں نے کھانا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ طعام المیت یمیت القلب، میت کا جو طعام ہوتا ہے تو وہ دل کو ہی مردہ کر دیتا ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کے دل وہ مردہ ہو جاتے ہیں، کوئی جان ان میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو سورہ مومنون میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، یہ کاؤ پاکیزہ خوراک میں سے اور نیک عمل کرو. یہاں پہ اس کی مثال حضرت داؤد کہ ان عمل سابغات وقدر فی السرد، پاکیزہ خوراک کھاؤ، واعملوا صالحا اور عمل کرو نیک. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اس پر کہ جو تم عمل کرتے ہو بصیرن، دیکھنے والا ہوں. امام راضی نے یہاں پہ وقدر فی السرد اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے تفسیر کبیر میں،
اور وہ کہتے ہیں کہ وقدر فی السرد، یعنی ایک جانب تو اللہ نے کہا کہ تم وہ کشادہ ذرے بناؤ، لیکن وقدر فی السرد، لیکن اندازہ کرو اپنے اوقات میں. کیا مطلب؟ یعنی امام راضی کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ کسب کرنا یہ صرف بقدر حاجت ہونا چاہیے، اور باقی ایسا نہیں کہ دن رات تم مال کمانے میں لگ جاؤ، بلکہ ولا تشغل جمیع اوقاتک بالکسب، ایسا نہیں کہ دن رات بس کمانے میں ہی مشغول رہو، بلکہ یہ آگے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اصل میں عمل کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو ایسا نہیں کہ بس تم دن رات کمانے میں اور دنیا میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تم دین سے ہی غافل ہو جاؤ، نہیں، بلکہ وقدس فی السرد، اور اندازہ رکھو اپنے اوقات میں، اپنے عمل میں اندازہ رکھو. مقصد یہ کہ ایسا نہیں کہ بس دن رات تمہارا یہی ایک کام ہے اور نہ قرآن کے لیے وقت ہے اور نہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی وقت ہے. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت، ان پر نعمتیں کی تھیں. اور ہم نے کہا تھا یا جبال، اے پہاڑوں، اوّبی بھی معہ، پاکی بیان کرو اس داؤد کے ساتھ. سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں بھی گزرا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور اسی طرح ہم نے تابع کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے الطیر، پرندوں کو. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کیا تھا ان کے لیے لوہے کو. اور ہم نے انہیں حکم دیا تھا، یا ہم نے انہیں کہا تھا کہ ان اعمل سابغات، کہ آپ بنائیں سابغات کشادہ ذریں، وقدر فی السرد، اور اندازہ رکھیں کڑیاں جوڑنے میں، یا وقدس فی السرد، اور اندازہ رکھیں فی السرد اپنے اس کسب میں. کیا مطلب؟ یعنی تمام وقت صرف اسی میں مشغول نہ رہیں. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرے نیک. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اس پر کہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.